بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ اوباما کی آپ بیتی کا آج ہم تیسرا حصہ پڑھیں گے اور اس کا نام ہے کینیا اور اس کا 13واں باب اور اس 13ویں باب کا نام ہے وطن۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس باب کو۔ میری فلائٹ ہیتھرو ایئرپورٹ کے بادلوں بھرے آسمان پر روانہ ہوئی۔ میرے ساتھ بیٹھے نوجوان نے ایمرجنسی کے لیے ہدایت کا کتابچہ 2 مرتبہ غور سے پڑھا اور پھر پوچھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے خاندان والوں سے ملنے نیروبی جا رہا تھا۔ نیروبی ایک خوبصورت جگہ ہے، میں نے سن رکھا ہے، شاید میں بھی ایک دن کے لیے وہاں رکوں۔ میں جوہانس برگ جا رہا ہوں۔ اس نے بتایا کہ جیالوجی میں ڈگری پروگرام کے تحت برطانوی حکومت نے اسے اور اس کے ہم جماعتیوں کو 1 سال کے لیے جنوبی افریقہ کی کانگنی والی کمپنیوں میں بھیجنے کا انتظام کیا ہے۔ لگتا ہے کہ ان کے پاس تربیت یافتہ لوگوں کی کمی ہے، اس لیے اگر ہمیں مستقل جگہ مل جائے تو ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ میں نے کہا کہ اگر موقع دیا جائے تو بہت سے سیاہ فام جنوبی افریقی اس قسم کی تربیت لینے کو تیار ہوں گے۔ اس نے جواب دیا، ہاں، میرے خیال میں تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں وہاں کی نسل پرستی کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتا، شرمناک ہے یہ۔ مزید 1-2 باتوں کے بعد وہ سو گیا اور میں مختلف افریقی ممالک کے متعلق ایک مغربی صحافی کی لکھی ہوئی کتاب پڑھنے لگا۔ کتاب کا 3را باب پڑھ کر میں ماضی کے متعلق سوچنے لگا، قحط، وبا، سازشیں اور جوابی سازشیں۔ اگر افریقہ کی کوئی تاریخ تھی تو مصنف کے مطابق موجودہ گڑبڑ اور ہلچل نے اس تاریخ کو بے معنی بنا دیا تھا۔ میں نے کتاب نیچے رکھی۔ میں نے اپنی رگوں میں ایک غیظ و غضب دوڑتا محسوس کیا۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر نوجوان گورا ہلکے ہلکے خراٹے لے رہا تھا۔ اس کا چشمہ ایک طرف کو کھسکا ہوا تھا۔ کیا مجھے اس پر غصہ تھا؟ میں نے سوچا، کیا یہ اس کی غلطی تھی کہ اپنی تمام تعلیم، اپنی تمام تھیوریز کے باوجود میرے پاس اس کے اٹھائے ہوئے سوالات کے کوئی تیار جواب نہ تھے؟ میں اسے مورد الزام کیسے ٹھہرا سکتا تھا کہ وہ اپنے جیسوں کی بہتری چاہتا تھا؟ میں یورپ میں اپنے تمام قیام کے دوران ایسا ہی محسوس کرتا رہا تھا، جلا بھنا، دفاعی، اجنبیوں سے گریزا۔ میں نے ایسا کرنے کا نہیں سوچا تھا۔ میں نے محض ان دیکھی جگہوں کو دیکھنے کا موقع ملنے سے فائدہ اٹھانے کا سوچا تھا۔ میں نے 3 ہفتے تک بس پر تنہا پورے یورپ کا سفر کیا۔ میں نے ٹیمز کے کنارے چائے پی، لکسمبورگ گارڈن میں بچوں کو ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے دیکھا، اور پہلے ہفتے کے اختتام پر محسوس ہوا کہ میں نے غلطی کی تھی۔ بات یہ نہیں تھی کہ یورپ خوبصورت نہیں تھا، ہر چیز میرے تصور کے عین مطابق تھی۔ میرا اپنا نامکمل پن میرے اور ان خوبصورت مقامات کے درمیان شیشے کی دیوار کی طرح کھڑا رہا۔ مجھے شک ہونے لگا کہ یورپ میں رکنا بھی بوڑھے سے گریز کی محض ایک اور کوشش ہی تھا۔ زبان، کام، روٹین اور حتیٰ کہ نسلی تعصبات کے مشاہدے کی مصروفیت ختم ہو جانے پر میں اپنے اندر جھانکنے پر مجبور ہوا اور وہاں بس ایک وسیع و عریض تنہائی ہی ملی۔ کیا کینیا کا یہ دورہ اس خالی پن کو بھر دے گا؟ پیچھے شکاگو میں رہ گئے ساتھیوں کا یہی خیال تھا۔ دوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے افریقہ کے منتخب پہلوؤں کو ہی گلے لگایا تھا۔ وہ ہمارے لیے کسی حقیقی مقام کے بجائے محض ایک تصور، ایک نئی عرض موجودہ بن گیا تھا۔ یہ فاصلہ ختم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یہ یقین باعث راحت تھا کہ سچائی کسی نہ کسی طرح مجھے آزاد کر دے گی، لیکن اگر یہ غلط ہوا تو کیا ہوگا؟ اس صورت میں کیا ہوگا اگر مجھے مایوسی ہوئی؟ کینیاتا انٹرنیشنل ایئرپورٹ تقریباً خالی تھا۔ حکام صبح کی چائے پیتے ہوئے پاسپورٹس پر نظر ڈال رہے تھے۔ اوما کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، لہٰذا میں اپنے بیگ پر بیٹھ گیا اور سگریٹ سلگایا۔ چند منٹ بعد ایک سیکیورٹی گارڈ ہاتھ میں لکڑی کا ڈنڈا لیے آیا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ وہاں سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہوگی، لہٰذا ایش ٹرے تلاش کرنے لگا، لیکن اس نے مجھے ڈانٹنے کی بجائے پوچھا کہ کیا میرے پاس ایک اور سگریٹ ہوگا؟ تم پہلی بار کینیا آئے ہو نا؟ جب میں اس کا سگریٹ سلگا رہا تھا تو اس نے پوچھا۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ اچھا۔ وہ میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ تم امریکہ سے ہو؟ میرے بھائی کا بیٹا سیمسن اوٹیانو ٹیکساس میں انجینئرنگ پڑھ رہا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں کبھی ٹیکساس نہیں گیا اور اس کے بھتیجے سے ملاقات کا کوئی امکان نہیں۔ یہ جان کر وہ کچھ نا امید سا ہو گیا اور جلدی جلدی سگریٹ کے کچھ کش لگائے۔ میرے ساتھ فلائٹ میں آنے والے دیگر مسافر بھی ٹرمینل سے جا چکے تھے۔ میں نے گارڈ سے پوچھا کہ کیا کوئی مزید سامان ابھی آنا ہے؟ اس نے شک ظاہر کرنے کے انداز میں سر ہلا دیا اور بولا،
لگتا تو نہیں، لیکن اگر تم یہاں انتظار کرو تو میں تمہاری مدد کے لیے کسی کو کہتا ہوں۔ وہ ایک تنگ سے برآمدے میں غائب ہو گیا اور میں ٹیلی فون کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا۔ اتنے میں ایک نہایت حسین 6 فٹ لمبی دبلی پتلی گہری رنگت والی عورت برٹش ایئر ویز کا یونیفارم پہنے ہوئے آئی۔ اس نے اپنا تعارف بطور مس امورو کروایا اور بتانے لگی کہ میرا بیگ غالباً غلطی سے جوہانسبرگ والی فلائٹ پر بھیجا گیا تھا۔ مجھے نہایت افسوس ہے، اگر آپ یہ فارم پر کر دیں تو ہم جوہانسبرگ اطلاع کر دیں گے اور بیگ جلد از جلد واپس منگوا لیں گے۔ میں نے فارم پر کیا اور مس اومورو نے ایک نظر ڈال کر واپس مجھے پکڑایا۔ کیا تم ڈاکٹر اوباما کے کوئی رشتہ دار تو نہیں ہو؟ اس نے کہا۔ ہاں، وہ میرا باپ تھا۔ مس اومورو ہمدردانہ انداز میں مسکرائی۔ مجھے اس کی موت کا بہت دکھ ہے۔ تمہارا باپ ہمارے خاندان کا قریبی دوست تھا۔ جب میں بچی تھی تو وہ اکثر ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ اتنے میں پیچھے سے اوما کی آواز سنائی دی، بارک! وہ ایک اور گارڈ کے پیچھے اچھل رہی تھی جو اسے بیگیج والے ایریا میں نہیں آنے دے رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ اس کے ساتھ کھڑی نسواری رنگت والی ایک بلند قامت عورت مسکرا رہی تھی۔ اوما نے مڑ کر کہا، بارک، یہ ہماری پھوپھو زٹونی ہے۔ وطن میں خوش آمدید کہہ کر زٹونی نے مجھے دونوں گالوں پر چوما۔ اوما نے ہمیں پرانی ہلکے نیلے رنگ کی واکس ویگن میں بٹھایا۔ بدقسمتی سے انجن بند ہو گیا اور اوما کو دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ پکڑ کر جھلاتے دیکھ کر میں ہنسی ضبط نہ کر سکا۔ کیا میں باہر نکل کر دھکا لگاؤں؟ زٹونی نے تیوری چڑھائی۔ باری، اس کار کے متعلق کچھ نہ کہو، یہ بہت خوبصورت کار ہے، بس تھوڑا پینٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ در حقیقت اوما نے وعدہ کیا کہ وہ واپس جاتے وقت یہ کار مجھے دے جائے گی۔ اوما نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہاری پھپھو مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہے، بارک۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ بس بات کیا کرنی ہے اوما؟ میں نے کہا تو ہے کہ میں تمہیں بہترین قیمت ادا کروں گی، زٹونی پلکیں جھپکاتی ہوئی بولی۔ دونوں ایک ساتھ بولنے لگے۔ انہوں نے پوچھا کہ میرا سفر کیسا رہا، پھر انہوں نے بتایا کہ مجھے کہاں کہاں جانا ہے اور کس کس سے ملنا ہے۔ سڑک کے دونوں طرف وسیع و عریض میدان پھیلے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ ٹریفک گنجان ہوتی گئی اور لوگ بھی زیادہ نظر آنے لگے۔ ہم نے زنوٹی کو کینیا بریوریز میں ڈراپ کیا، جہاں وہ بطور کمپیوٹر پروگرامر کام کرتی تھی۔ کار سے باہر نکلتے ہوئے اس نے ایک مرتبہ پھر جھک کر مجھے چوما اور اوما سے بولی، تم باری کا خیال رکھنا، اسے دوبارہ گم ہونے سے بچانا۔ اوما کا اپارٹمنٹ چھوٹا مگر آرام دہ تھا۔ ہر طرف کتابوں کے ڈھیر لگے تھے۔ ایک دیوار پر تصویروں کا کولاج آویزاں تھا۔ اوما کے بستر کے اوپر میں نے ایک سیاہ فام عورت کا بڑا سا پوسٹر دیکھا جس کا چہرہ تھوڑا سا اوپر کو جھکا ہوا تھا اور نچلے حصے میں آئی ہیو ڈریم کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ تو تمہارے کیا خواب ہیں اوما؟ میں نے اپنے بیگ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اوما ہنستی، او بارک، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت سے خواب دیکھنے والی عورت کو ہمیشہ مسائل پیش آتے ہیں۔ سفر کی تھکن میرے حلیے سے عیاں ہو رہی ہوگی، کیونکہ اوما نے مجھے کچھ دیر سستانے کو کہا اور بتایا کہ وہ اتنی دیر میں اپنی کلاس لینے یونیورسٹی جا رہی ہے۔ میں اپنے لیے بچھائی گئی چارپائی پہ لیٹا اور سو گیا۔ آنکھ کھلی تو شام ہو رہی تھی اور اوما ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس رات ہم نے گھر پر ہی رہنے اور کچھ پکانے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح ہم پیدل قصبے میں گئے اور ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے۔ ہم ایک پرانے بازار میں جا نکلے جہاں تازہ پھل اور گوشت کی دکانیں تھیں۔ ایک ٹھیلے والا بولا، ادھر آؤ مسٹر، یہ خوبصورت نیکلس تمہاری بیوی کے لیے، یہ میری بہن ہے، یہ بہت پیاری بہن ہے، ادھر آؤ، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ کتنے کا؟ صرف 500 شلنگ، بہت خوبصورت ہے۔ اوما نے تیوری چڑھائی اور سوالی زبان میں اس آدمی کو کچھ کہا، پھر مجھ سے بولی، وہ تمہیں گورے آدمیوں والا ریٹ بتا رہا ہے۔ نوجوان مسکرایا اور کہنے لگا، معافی چاہتا ہوں کہ نیائی کے لیے قیمت صرف 300 شلنگ ہوگی۔ ٹھیلے کے پیچھے سے ایک بوڑھی عورت آئی جو موتی پرو رہی تھی۔ اس نے میری طرف اشارہ کر کے کچھ کہا اور اوما مسکرا دی۔ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ تم اسے کسی امریکی جیسے لگ رہے ہو۔ اسے بتاؤ کہ میں لیو قبیلے سے ہوں، میں نے چھاتی پہ ہاتھ مار کر کہا۔ بوڑھی عورت مسکرائی اور اوما سے میرا نام پوچھا۔ جواب سن کر وہ اور بھی زور سے ہنسی اور مجھے اپنے پاس بلا کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ اوما نے کہا، وہ کہہ رہی ہے کہ تم لیو جیسے نہیں لگتے، لیکن تمہارے چہرے پر نرمی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کی ایک بیٹی ہے جس سے تمہیں ملنا چاہیے، اور اگر تم اسے 100 سوڈا خرید کر دو تو وہ تمہیں 2 شبیہتیں اور یہ نیکلس 500 شلنگ میں دے سکتی ہے۔ نوجوان ہم سب کے لیے سوڈا لینے چلا گیا۔ ہم بوڑھی عورت کے دیے ہوئے
سٹولوں پر بیٹھ کے اس نے اپنے کاروبار کے متعلق بتایا کہ کیسے وہ حکومت کو اسٹال کا کرایہ دیتی تھی، کیسے اس کا دوسرا بیٹا فوج میں چلا گیا کیونکہ گاؤں میں اور کوئی کمانے والا نہیں رہا تھا۔ پیچھے ایک عورت رنگین تنکوں والی ٹوکریاں بن رہی تھی، اس کے ساتھ بیٹھا ایک آدمی کھال سے لمبی پیٹیاں کاٹ رہا تھا تاکہ انہیں بطور اسٹرپ استعمال کر سکے۔ میرے ارد گرد کی ساری دنیا کالی تھی، یہاں آپ جو تھے بس وہیں تھے۔ آپ جھوٹا دکھاوا کیے یا کوئی دھوکہ دیے بغیر اپنی زندگی کی تمام انوکھی چیزیں اپنانے کے قابل تھے۔ ہم نے اپنا سوڈا ختم کیا، رقم ادا کی اور بازار سے نکل آئے۔ وہ لمحہ وہیں رہ گیا۔ ہم نے اتھامی اسٹریٹ کا رخ کیا جو ماؤ ماؤ بغاوت کے ایک رہنما کے نام سے منسوب تھی۔ یوٹلے ہوٹل میں ہم لنچ کرنے بیٹھے تو میں آس پاس گھومتے ہوئے سیاحوں پر غور کرنے لگا۔ جرمن، برطانوی، جاپانی، امریکی، ان سب نے سفاری سوٹ پہن رکھے تھے۔ ہوائی میں جب ہم اس قسم کے کسی سیاح کو دیکھتے تو ان پر ہنسا کرتے تھے۔ یہاں افریقہ میں وہ مضحک کا خیز تو نہ معلوم ہوئے، لیکن میں نے ان کی معصومیت کو مبہم طور پر باعث تضحیک محسوس کیا۔ مجھے لگا کہ وہ قطعی انجانے میں ایک ایسی آزادی کا اظہار کر رہے تھے جو اوما کو یا مجھے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ چند ٹیبل چھوڑ کر ایک امریکی فیملی بیٹھتی نظر آئے۔ 2 افریقی ویٹر فوراً ان کی طرف لپکے۔ اوما اور میں ابھی تک ویٹر کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے کچن کے قریب کھڑے 2 ویٹرز کی طرف ہاتھ ہلایا۔ کچھ دیر تک وہ میری طرف دیکھنے سے گریز کرتے رہے، لیکن انجام کار سوئی ہوئی آنکھوں والا ایک بوڑھا ویٹر مینیو لے کر ہماری طرف آیا۔ اس کا انداز خفگی بھرا تھا۔ مزید کئی منٹ گزرنے کے بعد اس کی واپسی کا کوئی امکان نظر نہ آیا۔ اوما کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ میں نے دوبارہ ویٹر کی طرف اشارہ کیا۔ اتنی دیر میں امریکیوں کا کھانا آ گیا تھا اور ہم ابھی تک منتظر تھے۔ اوما ایک دم اٹھی۔ آؤ چلیں۔ وہ باہر کی طرف چل دی، لیکن پھر اچانک مڑی اور ویٹر کے پاس گئی جو مجہول نظروں سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ تمہیں اپنے اوپر شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اوما کی آواز لرز رہی تھی۔ ویٹر نے سوالی میں کوئی جواب دیا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تم کتنے لوگوں سے آرڈر لیتے ہو، تمہیں اپنے لوگوں کے ساتھ کتوں والا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لو۔ اوما نے اپنا پرس کھولا اور 100 شلنگ کا مچڑا ہوا نوٹ نکالا۔ دیکھو، میں اپنے لانتی کھانے کے لیے ادائیگی کر سکتی ہوں۔ اس نے نوٹ زمین پر پھینکا اور بڑبڑاتے ہوئے باہر آ گئی۔ ہم کئی منٹ تک یوں ہی پھرتے رہے۔ انجام کار میں نے رائے دی کہ سینٹرل پوسٹ آفس کے قریب ایک بینچ پر بیٹھ جائیں۔ تم ٹھیک ہو نا؟ میں نے اوما سے پوچھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ایسے پیسے پھینکنا بے وقوفی تھی۔ اس نے پرس اپنے پہلو میں رکھا اور ٹریفک کو دیکھنے لگی۔ آخرکار وہ بولی، پتہ ہے میں کسی اور افریقی عورت کو ساتھ لے کر ان میں سے کسی ہوٹل کے کلب میں نہیں جا سکتی۔ عسکری ہمیں فحاشائیں سمجھ کر باہر نکال دیں گے۔ اگر آپ افریقی ہیں اور وہاں کام نہیں کرتے تو مقصد بتائے بغیر اندر نہیں جا سکتے، لیکن اگر کوئی جرمن دوست ساتھ ہو تو ہر کوئی مسکرا کر خوش آمدید کہے گا۔ اس لیے سارا افریقہ کینیا پر ہنستا ہے، چاہے جی این پی جتنا ہی ہو اور چاہے آپ یہاں کتنی بھی خریداری کر لیں۔ یہ افریقہ کی رنڈی ہے بارک، یہ قیمت ادا کر سکنے والے کسی بھی شخص کے ساتھ اپنی ٹانگیں کھولنے کو تیار ہے۔ میں نے اوما کو بتایا کہ وہ کینیا کے لوگوں کے متعلق بہت درست رائے دے رہی تھی کہ جکارتا یا میکسیکو سٹی میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا اور یہ محض معاشیات کی بدبختی تھی۔ لیکن جب ہم واپس اپارٹمنٹ کی جانب روانہ ہوئے تو مجھے معلوم تھا کہ میرے الفاظ اس کی ڈھارس نہیں بنا سکے۔ مجھے شک ہوا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ نیروبی میں سبھی لوگ وائلڈ لائف دیکھنے نہیں آتے تھے، کچھ اس لیے آتے کیونکہ کینیا اس دور کی بازیافت کا موقع پیش کرتا تھا جب بیرونی ممالک میں سفید فاموں کی زندگیوں کا بوجھ گہری رنگت والی نسلوں کی کمر پر لدا ہوا تھا۔ کینیا میں کوئی سفید فام آدمی آج بھی اسحاق ڈینیسن کے گھر میں جا سکتا یا لارڈ ڈیلا میئر ہوٹل کے سیلنگ فین کے نیچے بیٹھ کر جن پیتے ہوئے ہیمنگوے کے پورٹریٹس کو سراہ سکتا تھا جن میں اسے سیاہ فام کلیوں کے درمیان بیٹھے دکھایا گیا تھا۔ کسی خوف یا احساس گناہ کے بغیر ہی وہ کسی کالے آدمی سے خدمت کروا سکتا اور فراغ دلانہ ٹپ دے سکتا تھا، اور ہوٹل سے باہر کوئی کوڑھی فقیر دیکھ کر متلی ہونے کی صورت میں اس کے لیے فوری ایک ٹانک بھی دستیاب تھا۔ آخر سیاہ فاموں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، یہ ان کا ملک تھا، ہم تو محض سیاہ ہیں۔ کیا ہمارے ویٹر کو معلوم تھا کہ کالوں کی حکومت آ گئی ہے؟ کیا اس کے لیے یہ چیز کوئی معنی رکھتی تھی؟ شاید کبھی رکھتی ہو، میں نے دل میں سوچا تھا۔ اس کو پتہ چلا تھا کہ جو لوگ آزادی سے قبل زمین پر مختار تھے اب بھی وہیں قادر ہیں کہ وہ اب بھی ان ریسٹورنٹس میں نہیں کھا سکتا یا گوروں کے بنائے ہوئے ہوٹلوں میں نہیں ٹھہر سکتا۔ وہ شہر کی دولت کو اپنے سر کے گرد چکر لگاتے ہوئے دیکھتا ہے اور ٹیکنالوجی اپنے روبوٹ منہ سے چیزیں تھوکتی ہے۔
اگر وہ کچھ کرنے کا عزم رکھتا ہے تو گوروں کی زبان سیکھنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، بالکل اسی طرح پیٹ پالنے کی کوشش کرے گا جیسے نیو یارک میں کوئی کمپیوٹر میکینک یا شکاگو میں کوئی بس ڈرائیور کرتا ہے۔ اور اگر آپ اسے کہیں کہ وہ نو آبادیات کے مفادات پورے کر رہا ہے یا ایسی ہی کوئی اور بات، تو وہ جواب دے گا کہ ہاں، اگر یہ ضروری ہے تو وہ ایسا ہی کرے گا۔ خدمت کرنے والے خوش قسمت ہیں، بد قسمت افراد گھٹیا کاموں کو اختیار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویٹر کو یہ سب کچھ محسوس ہی نہ ہو، شاید اس کی ذات کا ایک قصہ اب بھی ماؤ بغاوت کی کہانیوں سے چمٹا ہو اور اس کی یادداشت میں گھر کر چکی میں اناج پیسنے کی آواز اب بھی موجود ہو۔ اس کی ذات کا ایک قصہ اب بھی کہتا ہو کہ گورے آدمی کے طور طریقے اس کے طور طریقے نہیں، کہ روزمرہ استعمال میں آنے والی اشیاء اس کی اپنی بنائی ہوئی نہیں۔ اس شام کو ہم کار میں کاریا کو کی طرف گئے، جو غلیظ مکانات کے درمیان میں ایک وسیع و عریض رہائشی کمپلیکس ہے۔ چاند کالے بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا اور ہلکی بارش ہونے لگی تھی۔ تیسری منزل پہ پہنچ کے عمر نے ایک دروازے پر لگی گھنٹی بجائی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا۔ باری، آخر تم آ ہی گئے۔ چھوٹے قد اور گھٹے ہوئے جسم والی ایک عورت نے مجھے گلے لگا کر زور سے بھینچا۔ اس کے پیچھے کوئی 15 افراد تھے، سب کے سب کسی مجمع کی طرح مسکرا اور ہاتھ ہلا رہے تھے۔ عورت نے میرے چہرے پر نظر ڈالی اور تیوری چڑھائی۔ میں تمہیں یاد تو نہیں ہوں گی نا؟ میں تمہاری آنٹی جین ہوں۔ میں نے ہی فون کر کے تمہیں تمہارے باپ کے فوت ہونے کی اطلاع دی تھی۔ وہ مسکرائی اور ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی۔ آؤ، تمہیں یہاں سب سے ملواتی ہوں۔ زیٹونی سے تو تم مل چکے ہو۔ یہ اس نے سبز پرنٹ والے لباس میں ملبوس ایک خوبصورت عورت کی جانب منہ کیا۔ یہ میری بہن کیزیا ہے، یہ اوما اور رائے اوباما کی ماں ہے۔ کیزیا نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرا نام لے کر سوالی زبان میں چند الفاظ گئے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اس کا دوسرا بیٹا بھی آخر گھر آ ہی گیا ہے۔ جین بولی۔ میرا بیٹا؟ کیزیا نے الفاظ دہرائے اور مجھے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی، میرا بیٹا گھر آ گیا ہے۔ ہم سارے کمرے میں گئے اور خالاؤں، کزنز، بھانجوں بھانجیوں سے ہاتھ ملائے۔ ہر کسی نے خوشی بھرے تجسس کے ساتھ مجھے خوش آمدید کہا کہ جیسے پہلی مرتبہ کسی رشتہ دار سے ملنا ان کے لیے روز کی بات ہو۔ میں بچوں کے لیے چاکلیٹس کا ایک بیگ لایا تھا۔ وہ میرے گرد اکٹھے ہو گئے اور بڑے انہیں بتانے لگے کہ میں کون ہوں۔ میں نے 16-17 سال کے نوجوان کو دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے دیکھا، جس کے چہرے پر گہری سوچ کا تاثر تھا۔ عمر نے مجھے بتایا، یہ بھی تمہارے بھائیوں میں سے ایک ہے، برنارڈ۔ میں نوجوان کے پاس گیا اور ہم نے ہاتھ ملاتے ہوئے ایک دوسرے کے چہروں کو پڑھا۔ مجھے الفاظ نہیں مل رہے تھے، مگر کسی طرح اس کی خیریت دریافت کر ہی لی۔ ٹھیک ہی ہوں، اس نے نرمی سے جواب دیا، جس پر تمام لوگ ہنسنے لگے۔ تعارف مکمل ہونے پر جین نے مجھے کھانے پینے کی اشیاء سے بھری ایک میز کی جانب دھکیلا۔ کھانے کے دوران ان لوگوں نے مجھ سے ہوائی کی ہر چیز کے متعلق پوچھا اور میں شکاگو میں اپنی زندگی اور کام کے متعلق بیان کرتا رہا۔ انہوں نے اعجاب میں سر ہلائے، لیکن کچھ بوکھلائے ہوئے محسوس ہوئے۔ چنانچہ میں نے بتایا کہ اس موسم خزاں میں ہارورڈ میں لا پڑھوں گا۔ جین نے ایک ہڈی چوستے ہوئے کہا، واہ بھائی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تمہارا باپ بھی اسکول ہارورڈ میں پڑھتا تھا۔ تم ہم سب کا سر فخر سے بلند کرو گے جیسے اس نے کیا تھا۔ برنارڈ، تم بھی اپنے بھائی کی طرح دل لگا کر پڑھو۔ برنارڈ کا خیال ہے کہ وہ ایک فٹ بال اسٹار بنے گا، سٹونی بولی۔ میں برنارڈ کی طرف مڑا۔ برنارڈ، کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، اس نے توجہ اپنی جانب ہونے پر بے سکون ہو کر کہا، میں فٹ بال کھیلتا ہوں، بس اتنی سی بات ہے۔ اچھا، شاید کسی وقت ہم آپس میں کھیلیں گے۔ اس نے اپنا سر ہلایا اور کہا، اب مجھے باسکٹ بال کھیلنا پسند ہے، میجک جانسن کی طرح۔ کھانے کے دوران ابتدائی جوش و خروش کچھ دھیما پڑ گیا اور بچے ایک بڑا سا بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن دیکھنے لگے۔ میں اوما کے ہمراہ باقی کا اپارٹمنٹ دیکھنے گیا، جو 2 بیڈ رومز پر مشتمل تھا اور دونوں میں ایک کے سرے سے لے کر دوسرے سرے تک پرانے گدے بچھے ہوئے تھے۔ یہاں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی، تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ جین کسی کو انکار نہیں کر سکتی، سو کوئی بھی رشتہ دار شہر میں آنے یا نوکری سے محروم ہونے پر یہاں آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی وہ کافی عرصہ ٹھہرتے ہیں یا پھر اپنے بچے یہاں چھوڑ جاتے ہیں۔ بوڑھا اور میری ماں برنارڈ کو اکثر یہاں چھوڑا کرتے تھے۔ دراصل جین نے ہی اسے پالا ہے، اوما نے بتایا۔ وہ اتنا خرچ برداشت کر لیتی ہے؟ حقیقت میں تو نہیں، وہ ٹیلی فون آپریٹر کی نوکری کرتی اور زیادہ نہیں کماتی، مگر وہ کوئی شکایت نہیں کرتی۔ اس کے اپنے بچے نہیں ہو سکتے، لہٰذا وہ دوسروں کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی رہتی ہے۔
ہم واپس آ کر لیونگ روم میں بیٹھ گئے۔ کچن میں زٹونی لڑکیوں کو پلیٹ صاف کرنے کا کہہ رہی تھی۔ کچھ بچے میری دی ہوئی چاکلیٹس پر آپس میں لڑ رہے تھے۔ وہاں کا ماحول شکاگو میں گارڈنز والے اپارٹمنٹ جیسا ہی تھا۔ وہیں ماؤں اور بیٹیوں کا سلسلہ، وہیں گپ شپ اور ٹی وی، وہیں متواتر کھانا اور صفائی، وہیں مردوں کی عدم موجودگی۔ کوئی 10 بجے ہم نے اجازت لی اور دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے دروازے کی جانب چل دیے۔ جین نے آگے بڑھ کر اوما کے کان میں کہا، تم باری کو اپنی آنٹی سارا سے بھی ملوانا، اور پھر مجھ سے مخاطب ہوئی، سارا تمہارے باپ کی بڑی بہن ہے، سب سے بڑی، وہ تمہیں ملنے کی شدید خواہش مند ہے۔ ضرور، کیا وہ آج رات یہاں کیوں نہیں آئی؟ کیا وہ بہت دور رہتی ہے؟ جین نے اوما کی طرف دیکھا اور ان کے درمیان کسی انکہی سوچ کا تبادلہ ہوا۔ آخر اوما بولی، آؤ بارک، میں کار میں چل کر تمہیں بتاتی ہوں۔ سڑکیں خالی اور بارش کی وجہ سے پھسلنی ہو رہی تھی۔ اوما نے یونیورسٹی کے قریب سے گزرتے ہوئے مجھے بتایا، جین ٹھیک کہتی ہے بارک، تمہیں سارا سے ملنا چاہیے، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ کیوں نہیں؟ یہ بوڑھے کی جائیداد کا مسئلہ ہے۔ سارا بھی مرلے پر تنازع کھڑا کیے بیٹھی ہے۔ وہ لوگوں سے کہتی پھرتی ہے کہ رائے، برنارڈ اور میں، ہم میں سے کوئی بھی بوڑھے کی اولاد نہیں۔ اوما نے آ بھری، مجھے نہیں معلوم، کبھی کبھی اس پر رحم آتا ہے۔ اس نے بڑی سخت زندگی گزاری ہے، پڑھنے یا باہر جانے کے بوڑھے جیسے مواقع اسے کبھی نہیں ملے۔ اس بات نے اسے سخت گیر بنا دیا ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ میری ماں، میں اور ہم سب اس کی حالت کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن بوڑھے کی جائیداد کتنے کی ہوگی؟ زیادہ نہیں، شاید تھوڑی سی سرکاری پینشن، بے وقت زمین کا ایک ٹکڑا۔ میں سب سے باہر رہنے کی کوشش کرتی ہوں، جو کچھ بھی تھا اب تک وکیلوں کی فیس پر خرچ ہو چکا ہوگا۔ لیکن دیکھا تم نے، ہر کوئی بوڑھے سے کتنی توقعات رکھتا تھا۔ اس نے خود کو ان کے سامنے بہت عظیم بنا کر پیش کیا تھا، حتیٰ کہ سب کچھ چھن جانے پر بھی۔ لہٰذا اب وہ اپنی اپنی زندگی گزارنے کے بجائے آپس میں لڑتے جھگڑتے اور سمجھتے رہتے ہیں کہ بوڑھا کسی طور قبر سے نکل کر انہیں بچانے آ جائے گا۔ برنارڈ نے بھی یہی انتظار کا رویہ اپنا لیا۔ بارک، تم نے دیکھا ہوگا کہ وہ کتنا اسمارٹ ہے، لیکن سارا دن گھر پر بیکار بیٹھا رہتا ہے۔ اس نے اسکول چھوڑ دیا اور نوکری ملنے کی کوئی زیادہ امید نہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ اگر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو میں کوئی ہنر سیکھنے میں اس کی مدد کر دوں گی۔ وہ ٹھیک ہے کہہ دیتا ہے، مگر اس سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ مجھے ہی اس کے لیے سب کچھ کرنا پڑے گا۔ شاید میں کچھ کر سکوں۔ ہاں، شاید تم مجھ سے بات کر لو، لیکن امریکہ سے یہاں آ کر اب تم بھی ترکے میں حصے کے دعوے دار بن گئے ہو، اسی لیے سارا تم سے ملاقات کی مشتاق ہے۔ اس کے خیال میں تمہیں اس سے چھپا رہی ہوں، اور سب کچھ تمہارے پاس ہی ہے۔ ہم نے کار پارک کی تو بارش دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ عمارت کی ایک طرف لگا ہوا واحد بلب اوما کے چہرے پر مایا سایوں کا جال بچھا رہا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، بارک، یہ سب چیزیں مجھے تھکا دیتی ہیں۔ تمہیں یقین نہیں آ گیا کہ جرمنی میں رہنے کے دوران میں کینیا کو کتنا یاد کیا کرتی تھی۔ میں بس یہی سوچتی رہتی کہ کب گھر واپس جاؤں گی۔ میں نے سوچا تھا کہ اب یہاں کبھی تنہائی محسوس نہیں ہوگی، اور خاندان کے لوگ ہر جگہ موجود ہیں، اور کوئی بھی اپنے بزرگوں کو، بوڑھوں کو ادارے میں نہیں بھیجے گا یا بچوں کو اجنبیوں کے پاس نہیں چھوڑے گا۔ اب یہاں آئی ہوں تو ہر کوئی مدد مانگ رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ سب مجھے چھوڑ رہے ہیں اور میں جلدی ڈوب جاؤں گی۔ مجھے احساس جرم ہوتا ہے کیونکہ میں ان کی نسبت زیادہ خوش قسمت نکلی۔ میں نے ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا، میں نوکری کر سکتی ہوں، لیکن پارک، میں کیا کروں؟ میں محض ایک اکیلی فرد ہی ہوں۔ میں نے اوما کا ہاتھ تھاما اور ہم کئی منٹ تک یوں ہی کار میں بیٹھے رہے۔ آخر وہ بولی، تم نے پوچھا تھا کہ میرا کیا خواب ہے؟ کبھی کبھی میں خواب دیکھتی ہوں کہ دادا کی زمین پر خوبصورت سا گھر بناؤں گی، بہت بڑا گھر جہاں ہم سب رہ سکیں اور اپنے اہل خانہ کو لا سکیں۔ دادا کی طرح ہم بھی پھلدار درخت لگا سکتے ہیں۔ ہمارے بچوں کا دھرتی سے رشتہ ہوگا اور وہ لیو بولیں گے اور بزرگوں سے طور طریقے سیکھیں گے۔ یہ گھر ان کا ہوگا۔ اوما، ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اس کے بعد کیا خیال آتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ میری عدم موجودگی میں گھر کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ مثلاً کوئی مرمت وغیرہ کروانی پڑ گئی تو کون ذمہ داری لے گا؟ مجھے معلوم ہے یہ سب بہت خوفناک اور خود غرضانہ ہے۔ یہ خیالات آنے پر بس میں بوڑھے پر برسنے لگتی ہوں، کیونکہ اس نے ہمارے لیے گھر نہ بنایا۔ ہم بچے ہیں بارک، ہم ہر کسی کا خیال کیوں رکھیں؟ ہر چیز الٹ پلٹ اور بے ترتیب ہے۔ برنارڈ کی طرح مجھے اپنا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے۔ اب میں اپنی زندگی جینے کی عادی ہو گئی ہوں، بالکل کسی جرمن کی طرح۔ ہر چیز بالترتیب اور منظم۔ اگر کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو میں اسے ٹھیک کروا لیتی ہوں، اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو میں درست کر لیتی ہوں، اگر میرے پاس کچھ رقم ہو تو خاندان والوں کو بھیج دیتی ہوں اور وہ اس رقم کا جو چاہیں کریں۔ میں ان پر انحصار نہیں کرتی اور وہ میرے اوپر منحصر نہیں ہے۔ یہ سب تنہائی کا تاثر دیتا ہے۔ او بھارک،
مجھے معلوم ہے، اسی لیے میں گھر جاتی رہتی ہوں، اسی لیے میں اب بھی خواب دیکھتی ہوں۔ 2 دن بعد بھی مجھے اپنا بیگ واپس نہیں ملا تھا۔ ایئر لائن آفس نے کہا کہ ایئرپورٹ سے پتہ کرو، لیکن ہمیشہ ٹیلی فون کرنے پر لائنز مصروف ملی۔ آخر عمر نے کہا کہ ہم خود ایئرپورٹ پر جائیں۔ برٹش ایئر ویز کے ڈیسک پر 2 نوجوان لڑکیاں کسی نائٹ کلب کے بارے میں بات کرتی ہوئی ملی، جو کچھ ہی دن پہلے کھلا تھا۔ میں نے ان کی گفتگو میں خلل ڈالتے ہوئے اپنے بیگ کے متعلق پوچھا، اور ایک لڑکی کاغذ ٹٹولنے لگی۔ ہمارے پاس آپ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، وہ بولی۔ براہ مہربانی دوبارہ چیک کر لیں۔ عورت نے کندھے جھکائے۔ اگر آپ چاہیں تو آج رات کو آ جائیں، اس وقت جوہانسبرگ سے ایک فلائٹ آ رہی ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ میرا بیگ مجھے پہنچایا جائے گا۔ آئی ایم سوری، لیکن میرے پاس یہاں آپ کے بیگ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ایک اور فارم پر کر سکتے ہیں۔ کیا مس اومورو موجود ہیں؟ اومورو چھٹیوں پر ہے۔ عمر نے مجھے ایک طرف کیا۔ ہم اور کس سے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو لگتا ہے کسی چیز کا علم ہی نہیں۔ اگر آپ کسی اور سے بات کرنا چاہتے ہیں تو شہر میں ہمارے دفتر میں جائیے۔ لڑکی نے یہ کہہ کر اپنی گفتگو کا سلسلہ جوڑ لیا۔ برٹش ایئر ویز کے دفتر پہنچنے تک میں اوما بھی بڑبڑا رہی تھی۔ ایک بلند عمارت تھی جس کی لفٹ ہر فلور پر وکٹورین لہجے میں اعلان کرتی تھی۔ ریسیپشنسٹ نے دوبارہ کہا کہ ہم ایئرپورٹ پر جائیں۔ مینیجر سے میری بات کروائیے، میں نے چیخنے کی خواہش کو دباتے ہوئے کہا۔ مجھے افسوس ہے مسٹر مدوری ایک میٹنگ میں ہے۔ دیکھیے مس، ہم ابھی ایئرپورٹ سے آ رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں رابطہ کرنے کا کہا ہے۔ 2 روز قبل مجھے بتایا گیا تھا کہ میرا بیگ پہنچ جائے گا۔ اب مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کسی اور کو اس کی گمشدگی کا علم تک نہیں۔ میں کہتے کہتے رک گیا۔ ریسیپشنسٹ ایک سنگین ماسک کے پیچھے چلی گئی تھی۔ ایسی جگہ جہاں کوئی التجا اور نہ ہی کوئی پتھر پہنچ سکتا ہے۔ عمر نے بھی یہ چیز دیکھ لی تھی، کیونکہ وہ بالکل بے جان نظر آنے لگی تھی۔ ہم دونوں لاؤنج کی کرسیوں پہ بیٹھ کر سوچنے لگے کہ کریں تو کیا کریں۔ تب اچانک عمر کے کندھے پر ایک ہاتھ نمودار ہوا۔ عمر نے پڑھ کر دیکھا تو وہ نیلے بلیزر میں ملبوس ایک دبلے پتلے سے آدمی کا ہاتھ تھا۔ اوہ انکل، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ عمر نے اس آدمی سے میرا تعارف کروایا، جو ہمارا کوئی دور کا رشتہ دار لگتا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہم کہیں جا رہے تھے؟ تب عمر نے اسے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ سنو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مدروی میرا اچھا دوست ہے۔ در حقیقت کچھ دیر بعد میں اس کے ساتھ لنچ کرنے والا ہوں۔ انکل اکھڑ مزاح انداز میں ریسیپشنسٹ کی جانب متوجہ ہوا، جو بہت دلچسپی سے ہمیں گفتگو کرتے دیکھ رہی تھی۔ مسٹر مدروی کو آپ کی آمد کا علم ہو چکا ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ مسٹر مدوری پھولی ہوئی نوک اور کڑک دار آواز والا بھاری بھرکم آدمی نکلا۔ ہم نے اپنی کہانی دوبارہ سنائی تو اس نے فوراً فون اٹھایا۔ ہیلو، ہاں میں مدوری ہوں، کون بول رہا ہے؟ سنو، میرے پاس مسٹر اوباما آئے ہیں، جو اپنے ایک بیگ کی تلاش میں ہے۔ ہاں اوباما، ان کا بیگ آنا تھا کیا؟ ہاں، مہربانی کر کے دیکھو۔ چند منٹ بعد فون کی گھنٹی بجی۔ ہاں اوکے، وہ بھجوا دو۔ اس نے عمر کے دفتر کا پتہ بتایا اور فون رکھ کر کہنے لگا کہ بیگ اسی دوپہر کو پہنچا دیا جائے گا۔ اگر مزید کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر لینا، اس نے کہا۔ ہم نے تہہ دل سے دونوں کا شکریہ ادا کیا اور فوراً باہر چلے آئے۔ نیچے آ کر میں آفس کی گھڑی میں لٹکے کینیاتا کی بڑی سی تصویر کے سامنے رک گیا۔ اس کی اعتماد سے بھرپور چمکتی ہوئی آنکھیں، طاقتور اور مضبوط ہاتھوں میں کیو سردار والی لاٹھی پکڑی ہوئی۔ اوما بھی آئی اور میرے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا، سب کچھ یہاں سے شروع ہوتا ہے، بڑا آدمی، پھر اس کے اسسٹنٹ یا اہل خانہ یا دوست یا قبیلہ، چاہے آپ فون یا ویزا یا نوکری چاہتے ہوں، یہی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے رشتہ دار کون ہیں؟ آپ کسے جانتے ہیں؟ اگر آپ کسی کو نہیں جانتے تو بھول جائیے۔ بوڑھے کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ یہ سوچ کر یہاں آیا تھا کہ تعلیم یافتہ ہونے اور درست لہجے میں انگلش بول سکنے کی وجہ سے ہر کوئی اسے اہمیت دے گا۔ وہ بھول گیا تھا یہاں ہر چیز کس کے اختیار میں ہے۔ وہ ہار گیا تھا، میں نے آہستہ سے کہا۔ 14واں باب، کینیائی خاندان۔ برنارڈ نے عین 10 بجے گھنٹی بجائی۔ اس نے اڑے ہوئے رنگ والی نیلی شرٹس اور بہت چھوٹی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور اس کے ہاتھوں میں ایک نارنجی باسکٹ بال تھی۔ تیار ہو؟ اس نے پوچھا۔ تقریباً، بس 2 منٹ میں جوتے پہن لوں۔ وہ اپارٹمنٹ میں میرے پیچھے پیچھے آیا اور کہنے لگا، تم دوبارہ پڑھائی کرنے لگ گئے ہو باری، تمہاری گرل فرینڈ تو بور ہو جائیں گی، تم ہر وقت کتابوں میں کھوئے رہتے ہو۔ میں نے بیٹھ کر تسمے باندھتے ہوئے جواب دیا، مجھے یہی سکھایا گیا ہے۔ میں نے بال ہوا میں اچھالا۔ مجھے کتابوں میں اتنی دلچسپی نہیں، میں عملی انسان ہوں، ریمبو کی طرح۔ میں مسکرا دیا اور دروازہ کھولتے ہوئے بولا، کورس کافی دور ہے، کار کدھر ہے؟
उमा कार पे दफ्तर गई है। बहरहाल उसने बताया कि फ़ासला सिर्फ 1 मील है। चलो अच्छा है, हम वार्म अप हो जाएंगे। वो नीम दिली से मेरे पीछे हो लिया। कोई 4 मील चलने के बाद बर्नार्ड थक कर बैठ गया। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे दिखाई दे रहे थे। उसने हवा के घूंट भरते हुए कहा, बारी, मैं वार्म अप हो गया हूँ। मेरा ख्याल है कि अब हमें भागने के बजाय चलना चाहिए। प्रैक्टिस के दौरान वो मुख्तलिफ सवालात करता रहा। तुमने मैजिक जॉनसन को खेलते देखा है? सिर्फ टेलीविज़न पर। अमेरिका में हर शख्स के पास कार और टेलीफोन है, उसने इस्तफामिया अंदाज में बयान दिया। ज़्यादातर के पास, सबके पास नहीं। मेरे ख्याल में वहाँ हालात अच्छे हैं। शायद मैं भी अमेरिका आ जाऊँ। मैं वहाँ तुम्हें कारोबार में मदद दे सकता हूँ। फ़िलहाल मेरा वहाँ कोई कारोबार नहीं। शायद लॉ स्कूल से डिग्री लेने के बाद वहाँ काम बहुत आसानी से मिल जाता होगा। हर किसी को नहीं। दरअसल बहुत से लोगों को स्टेट्स में ख़राब हालात का सामना करना पड़ता है, बिलखुसूस कालों को। लेकिन यहाँ जितने बुरे हालात तो नहीं होंगे। जब धूप ज़्यादा तेज़ हुई तो हम यूनिवर्सिटी से चंद ब्लॉक्स परे वाक़ आइस क्रीम पार्लर तक गए। बर्नार्ड ने चॉकलेट संडे का ऑर्डर दिया और मुंज़िम अंदाज में खाने लगा। मैंने सिगरेट सुलगाया और कुर्सी की पूँछ से टेक लगा ली। ओमा ने मुझे बताया कि तुम ट्रेड स्कूल में दाखिला लेने का सोच रहे हो। मैंने कहा। उसने हाँ में सर हिलाया, किसी जोश के बगैर। तुम्हें किस किस्म के कोर्सेज़ में दिलचस्पी है? पता नहीं। उसने चम्मच आइसक्रीम के अंदर डाला और लम्हा भर सोच कर बोला, गालबन ऑटो मैकेनिक्स में। हाँ, मेरे ख्याल में ऑटो मैकेनिक्स अच्छा है। क्या तुमने इस किस्म के किसी प्रोग्राम में दाखिला लेने की कोशिश की है? नहीं, फ़ीस देना पड़ती है। बर्नार्ड, तुम कितने साल के हो गए हो? 17 साल का हो जाने का मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि तुम अब एक बालिग शख्स हो और तुम पर कुछ जिम्मेदारियां हैं, अपनी और घर वालों की जिम्मेदारियां। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अब तुम्हें फ़ैसला कर लेना चाहिए कि तुम्हें किस चीज़ में दिलचस्पी है, ऑटो मैकेनिक्स या कुछ और। लेकिन जो कुछ हो, तुम्हें कुछ मकसद तय करने होंगे और उन्हें हासिल करने की जदोजहद करना होगी। उमा और मैं तुम्हें स्कूल की फ़ीस में मदद दे सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारी खातिर तुम्हारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तुम्हें खुद भी कोशिश करना होगी, समझे? बर्नार्ड ने हाँ में सर हिलाया। मैं समझता हूँ। हम दोनों कुछ देर खामोशी से बैठे रहे। बर्नार्ड माया हो चुकी आइसक्रीम में चम्मच हिला रहा था। मैं सोचने लगा कि मेरे अल्फाज उसे किस कदर खोखले लगे होंगे। उसकी ख़ता बस ये थी कि वो दुनिया के इस तरफ पैदा हुआ। गालबन वो मुझसे कोई खफकी नहीं रखता था, फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन वो सोचता तो ज़रूर होगा कि मैं अपने असूल उस पर क्यों कर लागू कर सकता था। वो तो बस दोस्ती की कुछ निशानियाँ चाहता था, बाब मार्ले की केस्टें और शायद मेरे बास्केटबॉल शूज़। बस ये छोटी छोटी तवक्कुआत। बाकी मेरा पेश किया हुआ सब कुछ, नसीहतें, चिड़कियाँ और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी की हदायत उसे कमतर लगती होंगी। मैंने पाँव से सिगरेट बुझाया और कहा कि अब हमें चलना चाहिए। गली में पहुँचे तो बर्नार्ड ने अपना बाजू मेरे कंधे पर रखते हुए कहा, बड़े भाई के पास होना अच्छा लगता है। वो खुदा हाफिज़ कहकर मजमे में गायब हो गया। ख़ानदान क्या है? क्या ये महज एक जेनेटिक कड़ी है, वालिदैन और औलाद, मेरे जैसे लोग, या क्या इसकी कोई समाजी हैयत है? ये एक मुआशी इकाई है ताकि बच्चों को पाला और मेहनत को बांटा जा सके, या क्या ये कोई बिल्कुल ही और चीज़ है, मसलन मुश्तरका यादों का एक गोदाम, मोहब्बत की सरहद, खला के आर पार जाने का एक रास्ता। मैं मुख्तलिफ मुमकिनात की फहरिस्त बना सकता था, लेकिन कभी किसी कतई जवाब तक न पहुंच सका। मुझे अच्छी तरह इल्म था कि मेरे हालात में इस किस्म की कोई कोशिश लाजमन नाकाम होगी। इसके बजाय मैंने अपने गिर्द दायरों का एक सिलसिला बनाया जिसकी हदूद वक्त गुजरने और चेहरे बदलने के साथ आगे पीछे होती रही, मगर एक इख्तियार का इल्तबास कायम रहा, एक अंदरूनी दायरा जहाँ मोहब्बत मुस्तकिल थी और दावे बिला सवाल। फिर एक दूसरा हल्का था, काबिल मुज़ाकरात मोहब्बत की अकलीम, आज़ादाना मुंतखब करदा वादे, और फिर रफ़काए कार का वाकिफ़ कारों का एक हल्का चहकती हुई सफ़ेद बालों वाली खातून जो शिकागो में मुझे सौदा सल्फ ला कर दिया करती थी। अंजाम कार, हल्का, वसी होकर सारी कौम या नस्ल या मखसूस अखलाकी ज़ाब्ते को समेट लेता। अफ्रीका में आकर मेरी ये फल्कियात नाकाम हो गई, क्योंकि ख़ानदान हर कहीं नज़र आता था, दुकानों, पोस्ट ऑफिस, गलियों और पार्कों में। सब लोग ओबामा के लंबे अरसे से गुमशुदा बेटे को देखते। अगर मैंने कभी भूल कर भी जिक्र कर दिया कि मुझे एक नोटबुक या शेविंग क्रीम चाहिए, तो फ़ौरन कोई आंटी इसरार करती कि वो मुझे नैरोबी के किसी दूर दराज कोने में ले जाएगी जहाँ बहुत अच्छे दामों पर वो चीज़ मिल सकती है। आह बारी, अपने भाई के बेटे की मदद करने से ज़्यादा अहम चीज़ और क्या हो सकती है?
اگر کسی کزن کو پتہ لگتا کہ اوما مجھے چھوڑ کر یونیورسٹی گئی ہوئی ہے تو وہ 2 میل پیدل چل کر بھی مجھے کمپنی دینے کی خاطر اوما کے اپارٹمنٹ میں پہنچ جاتا۔ باری تم نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ آؤ میں تمہیں اپنے کچھ دوستوں سے ملواتا ہوں۔ اور شام کے وقت اوما اور میں چچاؤں کی جانب سے آنے والی غیر مختتم دعوتوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے۔ ہمیں بھوک نہ ہونے کے باوجود کھانا پڑ جاتا۔ باری کینیا میں ہم لوگوں کے پاس زیادہ کچھ تو نہیں، لیکن جب تک تم یہاں ہو تمہیں ہمیشہ کھانے کو ملتا رہے گا۔ شروع میں تو میں یوں رد عمل دیا جیسے اپنی ماں کی چھاتی سے لگا کوئی بچہ دیا کرتا ہے، سادہ اور بلا سوال تشکر کے ساتھ۔ یہ چیز افریقہ اور افریقیوں کے متعلق میرے تصور سے مطابقت رکھتی تھی۔ امریکی زندگی کی بڑھتی ہوئی تنہائی سے واضح طور پر مختلف، ایسا فرق جسے میں نے نسلی کے بجائے ثقافتی معنوں میں لیا۔ جو کچھ ہم نے ٹیکنالوجی اور تیزی کی خاطر قربان کر دیا تھا، یہاں جو کا تو تھا، انسانی گرمائش کی مسرت اور دوسروں کے صحبت پر خوشی وغیرہ۔ اب میرے پاس ایک خاندان تھا، اب میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں تھیں، لیکن اس کا دو ٹوک مطلب کیا تھا؟ وہاں یو ایس میں اس قسم کے احساسات کو سیاست، تنظیم سازی، ایک مخصوص تردید ذات میں منتقل کر دیا کرتا تھا۔ کینیا میں یہ حکمت عملی فضول معلوم ہوتی۔ سیاہ فاموں کو مقتدر بنانے کا عزم برنارڈ کو نوکری نہیں دلوا سکتا تھا۔ شراکتی جمہوریت پر یقین جن کو چادروں کا ایک نیا جوڑا خرید کر نہیں دے سکتا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے خود کو حقیقی معنوں میں دولت کے متعلق سوچتے ہوئے پایا۔ میرے اپنے پاس دولت نہ ہونا، اس کی خاطر تگ و دو، اس کے ذریعے خریدی جا سکنے والی خام مگر ناقابل تردید راحت۔ میری ذات کے ایک حصے نے سوچا کہ کاش میرے پاس اتنی دولت ہوتی کہ اپنے رشتہ داروں کی توقعات پر پورا اتر سکتا، کوئی امریکی بزنس مین، کارپوریٹ وکیل، لیکن یقیناً میں ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ نیروبی میں میرے پہلے ہفتے کے اختتام پر زیٹونی مجھے پھپھو سارا سے ملوانے لے گئی۔ اوما اب بھی ساتھ جانے کو تیار نہ تھی، مگر اس نے اپنے مکینک سے کہا کہ مجھے اس کے گھر تک لے جائے جو قریب ہی رہتا تھا۔ زیٹونی میرے ساتھ تھی۔ ہم نے دروازے پر دستک دی تو ایک گہرے رنگ کی، متوسط عمر کی، گتھے ہوئے بدن والی عورت نمودار ہوئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور لیو زبان میں کچھ کہا۔ زیٹونی نے ترجمہ کیا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اپنے بھتیجے کے ساتھ اس قدر گھٹیا جگہ پر ملنا نہایت شرمناک لگ رہا ہے۔ ہمیں ایک چھوٹے سے کمرے میں لے جایا گیا جہاں ایک بستر، ایک ڈریسر، 2 کرسیاں اور ایک سلائی مشین رکھی تھی۔ میں اور زیٹونی سارا کے کمرے میں ایک ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہ عورت گئی اور 2 گرم سوڈے لے کر واپس آئے۔ سارا بستر کے کنارے پر بیٹھے بیٹھے آگے جھکی تاکہ میرے چہرے کا معائنہ کر سکے۔ اوما نے کہا تھا کہ سارا کو تھوڑی بہت انگلش آتی تھی، لیکن اب وہ عموماً لیو ہی بولا کرتی تھی۔ زیٹونی کے ترجمے کا فائدہ ہونے کے بغیر بھی وہ خوش نہ ہوتی۔ زیٹونی نے کہا، وہ جاننا چاہتی ہے کہ تم نے اس سے ملنے کے لیے آنے میں اتنی تاخیر کیوں کر دی۔ وہ کہہ رہی ہے کہ وہ تمہارے دادا حسین اونگیانو کی اولاد میں سب سے بڑی ہے اور تمہیں چاہیے تھا کہ سب سے پہلے اس کے پاس آتے۔ اس سے کہو کہ میرا مقصد بے ادبی کرنا نہیں تھا۔ جب سے آیا ہوں سر کھجانے کی فرصت نہیں ملی، جلدی آنا بہت مشکل تھا، میں نے کہا۔ سارا کی آواز میں کچھ کرختگی پیدا ہوئی۔ وہ کہہ رہی ہے کہ تم جن لوگوں کے پاس ٹھہرے ہو وہ تمہیں جھوٹ ہی بتا رہے ہوں گے۔ اس سے کہو کہ میں نے اس کے خلاف کچھ بھی نہیں سنا اور بوڑھے کی جائیداد کے متعلق جھگڑوں کی وجہ سے اوما یہاں نہیں آ سکی۔ ترجمہ سن کر سارا پھنکاری اور اس کی آواز دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ آخرکار جب تک وہ چپ ہوئی، زیٹونی بھی خاموش رہی۔ وہ کیا کہہ رہی ہے زیٹونی؟ زیٹونی کی نگاہیں کچھ دیر سارا کے چہرے پر ٹکی رہی، پھر اس نے کہا، وہ کہتی ہے کہ مقدمے میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب کیزیا اوما کی ماں کا کیا دھرا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اوباما کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرنے والے بچے اس کے نہیں، انہوں نے اس کا سب کچھ چھین لیا اور اصل رشتہ داروں کو بھکاریوں کی طرح جینے پر مجبور کر دیا۔ سارا نے سر ہلایا اور اس کی آنکھیں سلگنے لگی۔ ایک دم وہ انگلش میں بولی، ہاں باری، میں نے ہی بچپن میں تمہارے باپ کی پرورش کی تھی۔ میری ماں اکومو تمہارے باپ کی بھی ماں ہے۔ اکومو تمہاری دادی لگتی ہے۔ اکومو نے ہی تمہارے باپ کو جنم دیا۔ تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے اور میں تمہارے باپ کی بہن ہوں۔ دیکھو میں کیسے زندگی گزار رہی ہوں، تم ان لوگوں کے بجائے ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ میرے کچھ بولنے سے پہلے زیٹونی اور سارا لیو زبان میں بحث کرنے لگی۔ آخرکار زیٹونی کھڑی ہوئی اور اپنی اسکرٹ ٹھیک کرتے ہوئے بولی، باری اب ہمیں چلنا چاہیے۔ میں کرسی سے اوپر اٹھنے لگا، لیکن سارا نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور کچھ نرم آواز میں بولی، کیا تم مجھے کچھ دو گے اپنی دادی کے لیے؟
میں نے اپنا بٹوا نکالا اور محسوس کیا کہ دونوں آنٹیوں کی نگاہیں مجھے نوٹ گنتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شاید $30 کے برابر شلنگ میں نے وہ نوٹ سارا کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اس نے رقم فوراً اپنے بلاؤز کے اندر ڈالی اور میرا ہاتھ دوبارہ پکڑ لیا۔ باری، میرے پاس ہی رہو، تمہیں چاہیے کہ ان سے بھی ملو۔ باری، تم پھر کبھی آ جانا، آؤ چلیں، زٹونی بولی۔ کوئی 10 منٹ پیدل چلنے کے بعد ہی میں نے زٹونی سے پوچھا کہ وہ اور سارا آپس میں کس بات پر لڑ رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں، باری بیوہ بوڑھی عورتوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ زٹونی مسکرائی، مگر اس کے چہرے پر تناؤ کی کیفیت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بتاؤ نا آنٹی، مجھے سچ سچ بتاؤ۔ زٹونی نے انکار میں سر ہلایا۔ میں سچائی نہیں جانتی، کم از کم پورا سچ تو نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ سارا جوان ہونے کے بعد بھی ہمیشہ اپنی اصل ماں کو ایکومو کے پاس رہی۔ بارک صرف میری ماں کی پرواہ کرتا تھا، جس نے ایکومو کے جانے کے بعد ان سب کو پالا۔ ایکومو چھوڑ کر کیوں گئی؟ یقین سے تو کچھ نہیں کہہ سکتی، تم اس بارے میں دادی سے پوچھ لینا۔ زٹونی نے اشارے سے بتایا کہ ہمیں سڑک پار کرنی ہے اور بات دوبارہ سے وہیں سے شروع کر دی۔ تمہیں معلوم ہے، تمہارا باپ اور سارا اصل میں بالکل ایک جیسے تھے، حالانکہ ان کی پرورش ساتھ ساتھ بھی نہیں ہوئی۔ سارا بھی ان کی طرح ہوشیار اور خود مختار تھی۔ جب ہم بچے تھے تو وہ اس سے کہا کرتی تھی کہ وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ کسی مرد پر انحصار نہ کرنا پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے یکے بعد دیگر 4 شادیاں کی، کوئی بھی شادی نہ چل سکی۔ پہلا شوہر مر گیا، لیکن باقی کے شوہروں کو اس نے چھوڑ دیا کیونکہ وہ بہت قائل تھے یا اس کے ساتھ غلط سلوک کیا کرتے تھے۔ اس معاملے میں اس کی معترف ہوں، لیکن سارا کو اپنے خود مختاری کی قیمت بھی ادا کرنا پڑی ہے۔ زٹونی نے ہاتھ کی پشت سے پیشانی پر چمکتا ہوا پسینہ پونچھا۔ سارا نے پہلے شوہر کی وفات کے بعد فیصلہ کیا کہ تمہارے باپ کو اس کی اور اس کے بچوں کی کفالت کرنی چاہیے، کیونکہ ساری تعلیم اسی نے حاصل کی تھی۔ اسی لیے وہ کیزیا اور اس کے بچوں کو ناپسند کرتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ کیزیا محض ایک خوبصورت لڑکی ہے اور ہر چیز ہڑپ کرنا چاہتی ہے۔ باری، تمہیں سمجھنا چاہیے، لیو دستور کے مطابق سب کچھ نرینہ اولاد کو ملتا ہے۔ سارا کو خوف تھا کہ اس کا باپ اور تمہارا دادا مر گیا تو سب کچھ بارک اور اس کی بیویوں کا ہو جائے گا اور اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میں نے سر ہلایا۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بوڑھے کے بچوں کے بارے میں جھوٹ بولا جائے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن کیا؟ زٹونی چلتے چلتے رک گئی اور میری جانب منہ کر کے بولی، جب تمہارا باپ اس امریکی بیوی روت کے ساتھ رہنے چلا گیا تو کبھی کبھی کیزیا کے پاس آیا کرتا تھا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ روایتی لحاظ سے وہ بدستور اس کی بیوی تھی۔ اس قسم کے ایک دورے کے دوران کیزیا ایبو سے حاملہ ہوئی، تمہارا بھائی جس سے تم ابھی تک نہیں ملے۔ بات یہ تھی کہ کیزیا اس دوران کچھ عرصہ ایک اور آدمی کے ساتھ بھی رہی، چنانچہ جب اس کے پیٹ میں برنارڈ تھا تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا۔ زٹونی کہتے کہتے رک گئی اور تخیل کو بات مکمل کرنے دی۔ کیا برنارڈ کو اس بات کا علم ہے؟ ہاں، اب اسے معلوم ہو گیا۔ جانتے ہو، تمہارے باپ کو اس قسم کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ ان سب کو اپنی اولاد ہی کہتا تھا۔ اس نے اس دوسرے آدمی کو نکالا اور جب بھی ممکن ہوتا کیزیا کو بچوں کے لیے پیسے دیتا، لیکن جب وہ مر گیا تو اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ آیا اس نے سب بچوں کو اپنا قبول کر لیا تھا۔ اب تم نے جان لیا کہ تمہارے باپ نے کیا دکھ جھیلا۔ کیا؟ میں نے پوری آنکھیں کھول کر اوپر دیکھا۔ آنٹی مجھے گھور رہی تھی۔ ہاں باری، تمہارے باپ نے دکھ جھیلا، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہت بڑے دل کا مالک تھا۔ جب وہ زندہ تھا تو جو بھی مانگنے آتے اسے خالی ہاتھ واپس نہ جانے دیتا، اور ان سبھی نے اس سے مانگا۔ تمہیں معلوم ہے، وہ پورے ضلع میں پہلا شخص تھا جو باہر تعلیم حاصل کرنے گیا، چنانچہ وہ اس سے ہر قسم کی توقع رکھتے تھے۔ باری، اب تم ایک بڑی شخصیت بن گئے ہو، تمہیں چاہیے کہ مجھے کچھ دو، تمہیں میری مدد کرنی چاہیے۔ خاندان والوں کی طرف سے ہمیشہ یہ دباؤ رہتا اور وہ نہ تمہیں نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ فراخ دل تھا۔ جب میں حاملہ تھی تو تب بھی میں نے اس کا خیال رکھا۔ وہ میرے حوالے سے بہت مایوس تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں کالج جاؤں، لیکن میں نے اس کی بات نہ سنی اور اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی۔ اس سب کے باوجود جب شوہر نے میرے ساتھ غلط سلوک کیا اور میں بالکل خالی ہاتھ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئی، تو جانتے ہو کس نے مجھے اپنے پاس رکھا؟ ہاں، یہ وہی تھا۔ اسی لیے دوسرے چاہے کچھ بھی کہتے رہیں، میں ہمیشہ اس کی شکر گزار رہوں گی۔ ہم گیراج کے قریب پہنچنے والے تھے اور روما میکینک کے ساتھ گفتگو کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے قریب ایک ننگا لڑکا کوئی 3 سال کا گھوم رہا تھا۔ زٹونی پھر رک گئی۔ اس نے کہا، جب تمہارے باپ کی قسمت نے پلٹا کھایا تو جن کی اس نے مدد کی تھی اسے بھول گئے، وہ اس پر دانت نکالتے، حتیٰ کہ خاندان والوں نے اسے اپنے گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا۔ ہاں باری، انکار کر دیا۔ وہ بار کو خطرات سے آگاہ کرتے رہتے۔
مجھے معلوم ہے کہ یہ چیز اسے دکھ دیتی تھی، لیکن اس نے کسی کو الزام نہ دیا۔ تمہارا باپ کبھی بھی بغض نہیں رکھتا تھا۔ در حقیقت جب اس کی حالت بحال ہوئی اور وہ دوبارہ کچھ کرنے کے قابل ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ خود کو دھتکارنے والے کچھ لوگوں کی بھی مدد کر رہا تھا۔ میں اس چیز کو سمجھ نہ پائی۔ میں نے اس سے کہا، بارک، تمہیں صرف اپنی اور اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے۔ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ وہ کاہل پن کی وجہ سے خود کچھ نہیں کرتے، اور جانتے ہو اس نے مجھے کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگا، تم کیسے جانتی ہو کہ فلاں شخص کو اس چیز کی وجہ سے مجھ سے زیادہ ضرورت نہیں؟ آنٹی مڑی اور زبردستی چہرے پہ مسکراہٹ سجا کر اوما کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ جب ہم آگے بڑھے تو اس نے مزید کہا، میں تمہیں یہ سب اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے باپ نے اس جگہ پر کتنا کچھ سہا ہے، سو تم اس کے بارے میں کچھ برا مت سوچو اور تمہیں اس کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو ہر کوئی اس میں سے حصہ لینا چاہے گا، لہٰذا تمہیں کہیں نہ کہیں حد قائم کرنا پڑے گی۔ اگر ہر کوئی خاندان ہے تو کوئی بھی خاندان نہیں۔ میرے خیال میں تمہارے باپ کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ 15واں باب۔ آبائی گاؤں میں 4:30 بجے ہماری ٹرین پرانے نیروبی ریلوے اسٹیشن سے کسومی کی جانب روانہ ہوئی۔ جین نے ساتھ نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ باقی کے اہل خانہ جا رہے تھے۔ کیزیا، زیٹونی اور روما ایک اپارٹمنٹ میں، رائے، برنارڈ اور میں ساتھ والے میں۔ جب ہر کوئی اپنا اپنا سامان چڑھانے میں لگا ہوا تھا تو میں نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر پیچھے بل کھاتی ہوئی ریلوے لائن کو دیکھا۔ اسی ریلوے نے کینیا میں نو آبادیاتی تاریخ کا دور شروع کیا تھا۔ اوما نے کہا، کسومو پہنچنے میں ساری رات لگ جائے گی۔ ہم وہاں سے ایک بس یا مٹاٹو لیں گے اور مزید 5 گھنٹے لگ جائیں گے شاید۔ پھر وہ رائے کی کسی بات پر مسکرائی اور پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور ٹرین کی چھک چھک سننے لگے۔ یہ ٹرین بہت سی یادیں واپس لے آئی ہے۔ تمہیں یاد ہے رائے، ہم گھر جانے کا کتنی بے چینی سے انتظار کرتے رہتے تھے؟ بارک، وہ بہت خوبصورت ہے، نیروبی جیسا۔ بالکل نہیں۔ اور دادی، وہ بہت مزے کی ہے۔ او بارک، تمہیں وہ بہت اچھی لگے گی۔ اس کی حصہ مزاح بہت اچھی ہے۔ اس میں حصہ مزاح اچھی ہونی ہی چاہیے تھی، ڈراؤنے ٹیرر کے ساتھ اتنا لمبا عرصہ گزارنے کے لیے۔ رائے بولا، یہ ڈراؤنا کون ہے؟ ہم اپنے دادا کو ڈراؤنا ہی کہا کرتے تھے کیونکہ وہ بہت خراب تھا، اوما نے بتایا۔ رائے نے اپنا سر ہلایا اور مسکرا دیا۔ اوما نے رائے دی، بارک، کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ میرے خیال میں خاندان کے سارے مسئلے دادا سے ہی شروع ہوئے؟ وہ واحد شخص تھا جس کی بات پر بوڑھا بھی پریشان ہو جایا کرتا تھا۔ اسے بس صرف اس شخص کا خوف تھا۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے اور کھانا کھانے کے بعد میں سو گیا۔ ہم دن چڑھے کسومو پہنچے اور نصف میل پیدل چل کر بس ڈپو تک گئے۔ وہاں بہت رش تھا اور میٹاٹو ہارن بجا رہی تھی۔ ہمیں ایک پرانی سی اور بدحال گاڑی ملی جو ہماری منزل کی طرف جا رہی تھی۔ اوما اندر گئی اور منہ بنا کر واپس اتر آئی۔ سیٹیں نہیں ہیں، اس نے کہا۔ رائے نے کہا، پریشان مت ہو، یہ افریقہ ہے اوما، یورپ نہیں۔ ہمارے بیگ بس کی چھت پر رکھے جا رہے تھے۔ رائے میری جانب مڑا اور کرایہ جمع کرتے ہوئے نوجوان سے کہنے لگا، بھائی، تم ہمیں سیٹیں لے دو گے؟ اس آدمی نے ہاں میں سر ہلایا۔ کوئی مسئلہ نہیں، یہ بس فرسٹ کلاس ہے۔ 1 گھنٹے بعد اوما ایک ٹوکری اور کسی بچی اٹھائے ہوئے میری گود میں بیٹھی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ 3rd کلاس کا کیا حال ہوگا، میں نے کہا۔ اوما نے کسی اجنبی کی کونی اپنے چہرے پر سے پرے ہٹاتے ہوئے جواب دیا، بس پہلا جھٹکا لگنے کی دیر ہے، سارے مذاق بھول جاؤ گے۔ خوش قسمتی سے ہائی وے زیادہ خراب نہیں تھی۔ ارد گرد کے زمینی مناظر خشکی جھاڑیوں اور نیچی پہاڑوں پر مشتمل تھے۔ ہم نوڈوری میں اترے اور 2 گھنٹے تک کچھ کھاتے پیتے یا ادھر ادھر پھرتے رہے۔ آخر کار ایک مٹاٹو آتی دکھائی دی، شمال کی طرف جاتی ہوئی سڑک گرد کے غبار سے بھر گئی۔ ہم اس میں سوار ہوئے اور پہاڑی راستے پر روانہ ہو گئے۔ تب سڑک چوڑی ہوئی اور انجام کار ایک صاف میدان میں پہنچ کر ختم ہو گئی۔ 2 نوجوان وہاں درخت کے سائے میں بیٹھے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی ان کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ رائے نیچے کودا اور دونوں سے گلے ملا۔ بارک، یہ ہمارے چچا ہیں، یہ یوسف ہے، اور یہ ہمارے باپ کا سب سے چھوٹا بھائی سعید۔ رائے چہکا، آہا، ہم نے اس کے بارے میں تو بہت سی عظیم باتیں سن رکھی ہیں۔ ویلکم باری، ویلکم۔ آؤ، اپنا سامان مجھے دے دو۔ نسبتاً بڑے قد اور مونڈے ہوئے چہرے والے سعید نے کہا،
ہم یوسف اور سعید کے پیچھے ایک پگڈنڈی پر چلتے ہوئے ایک بلند باڑ کے پار گئے اور بہت بڑے صحن میں داخل ہوئے۔ صحن کے وسط میں ایک مستطیل شکل کا گھر تھا جس کے اوپر لوہ کی چھت اور کنکریٹ کی دیواریں تھیں۔ بوگن ویلیا، سرخ اور پیلے اور گلابی پھول بڑے سے تالاب کے ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ ایک بڑی سی عورت اسکارف سے ہاتھ پونچھتی ہوئی باہر آئی۔ آہ اوباما! اس کا چہرہ سعید جیسا اور آنکھیں چمکدار مسکراتی ہوئی تھی۔ اس نے اوما اور رائے کو یوں گلے لگایا جیسے انہیں زمین پہ گرا دینا چاہتی ہوں۔ پھر وہ میری طرف پلٹی اور میرا ہاتھ پکڑ کر زوردار مصافحہ کیا۔ ہالو! اس نے انگلش بولنے کی کوشش کی۔ مساوا! میں نے لیو زبان میں جواب دیا۔ وہ ہنس پڑی اور اوما سے کچھ بولی۔ وہ کہہ رہی ہے کہ وہ اس دن کا خواب دیکھا کرتی تھی جب وہ اپنے پوتے سے ملے گی۔ وہ کہہ رہی ہے کہ تمہارا آنا اس کے لیے بہت خوشی کا باعث ہے اور آخر تم گھر آ ہی گئے ہو۔ دادی نے سر ہلایا اور گھر کے اندر جانے سے قبل مجھے کھینچ کر سینے سے لگایا۔ چھوٹی چھوٹی کھڑکیوں سے دوپہر کی تھوڑی سی دھوپ اندر آ رہی تھی۔ گھر میں کہیں کہیں فرنیچر پڑا تھا، لکڑی کی چند کرسیاں، ایک کافی ٹیبل، ایک پرانا دیوان، دیواروں پر مختلف چیزیں آویزاں تھیں۔ بوڑھے کا ہارورڈ ڈپلومہ، اس کی اور 25 برس قبل امریکہ جانے والے چچا عمر کی تصویر، ان کے علاوہ 2 زیادہ پرانی زردی مائل تصویریں بھی تھیں۔ غضبناک آنکھوں والی ایک دراز قد جوان عورت، گود میں چھوٹا سا گول مٹول بچہ، پہلو میں کھڑی ہوئی ایک لڑکی، دوسری میں ایک زیادہ عمر کا آدمی کھڑا تھا۔ اس آدمی نے کلف لگی شرٹ اور ایک کنگال پہن رکھا تھا۔ اس کی ٹانگیں کسی انگریز کی طرح کراس کی صورت میں تھی، لیکن گود میں ایک قسم کا عصا نظر آیا جس کی ہتھی کھال میں لپٹی ہوئی تھی۔ رخسار کی ابھری ہوئی ہڈیاں اور چھوٹی آنکھیں اس کے چہرے کو ایک مشرقی انداز دے رہی تھی۔ اوما میرے قریب آ کر بولی، یہ ہے وہ، ہمارا دادا۔ تصویر میں نظر آ رہی عورت ہماری دادی ایکومو ہے، لڑکی سارا ہے اور بچہ وہ بوڑھا ہے۔ میں کچھ دیر تصویروں کو غور سے دیکھتا رہا، پھر نوٹ کیا اور آخری تصویر میں گھنے کالے بالوں اور سلکی سی خوابناک مسکان والی عورت نظر آئی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ دادی نے لیو زبان میں کچھ کہا جس کا ترجمہ اوما نے بتایا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے دادا کی ایک بیوی کی تصویر ہے۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ برما میں جنگ لڑنے کے دوران اس نے اس سے شادی کی تھی۔ رائے ہنسا۔ وہ زیادہ برمی نہیں لگتی ہے نا بارک؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ میری ماں جیسی لگتی تھی۔ ہم لیونگ روم میں بیٹھ گئے اور دادی نے چائے بنا کر دی۔ اس نے بتایا کہ معاملات ٹھیک جا رہے تھے، اگرچہ اس نے کچھ زمین رشتہ داروں کو دے دی تھی کیونکہ یوسف ساری زمین خود کاشت نہیں کر سکتا تھا۔ آمدنی میں کمی پوری کرنے کی خاطر قریبی بچوں کو چیزیں دینی اور کچھ جب کبھی فالتو رقم ہوتی تو قصوموں میں چیزیں خرید کر مقامی مارکیٹ میں لایا کرتی تھی۔ اس کا واحد حقیقی مسئلہ گھر کی چھت تھی۔ اس نے چھت میں آتی ہوئی روشنی کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ اپنے بیٹے عمر کی اسے 1 سال سے کوئی اطلاع نہیں آئی۔ سامان کھولنے کے بعد رائے نے مجھے اشارے سے اپنے پیچھے صحن میں آنے کو کہا۔ ایک گندم کے کھیت کے کنارے پر آم کے پیڑ تلے میں نے سیمنٹ کی 2 مستطیل ابھری ہوئی قبریں دیکھی۔ ایک قبر کے تعویذ پر کھدا ہوا تھا حسین اونیاگو اوباما، پیدائش 1895، وفات 1979۔ دوسری قبر پر پیلے رنگ کی باتھ روم ٹائلز لگی تھی۔ تعویذ پر تختی کی جگہ خالی تھی۔ رائے نے جھک کر چیونٹیوں کی قطار کو ہاتھ سے ہٹایا اور کہنے لگا، 6 سال ہو گئے اور آج بھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہاں کون دفن ہے۔ سنو بارک، جب میں مر جاؤں تو میری قبر پہ نام ضرور لکھوانا۔ اس نے اپنا سر ہلایا اور واپس گھر کی طرف چلا گیا۔ میں اس روز کے اپنے جذبات کیسے بیان کروں؟ ہر لمحہ میرے ذہن میں باری باری ابھرتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ دوپہر والی منڈی میں اوما اور میں دادی کے ہمراہ گئے تھے۔ مجھے مکئی کے پتوں کے چرمراہٹ اور اپنے چچاؤں کے چہروں پہ توجہ کے آثار، زمین کی مغربی حد بندی کرنے کے لیے کھدائی کرتے وقت اپنے پسینے کی مہک، سب یاد ہے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ دوپہر کے وقت ایک لڑکا گوڈفرے ہمارے صحن میں آیا۔ اوما نے بتایا کہ وہ دادی کے ساتھ رہتا تھا کیونکہ اس کے اپنے گاؤں کے قریب کوئی اسکول نہیں تھا۔ ان لمحات میں مجھے محض خوشی ہی محسوس نہیں ہوئی تھی، اس کے بجائے ہر کام، ہر لمس، ہر سانس اور ہر لفظ میں اپنی ساری زندگی کا وزن محسوس ہونے کا احساس تھا۔ البتہ ایک دوپہر کو اس موڑ میں کچھ رکھنا پیدا ہوا جب مارکیٹ سے واپس آتے ہوئے اوما ہمارے آگے آگے بھاگتی ہوئی کیمرہ لینے گئی۔ میں اور دادی اکیلے رہ گئے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد دادی نے میرے جانب دیکھا
اور مسکرا کر ہالو کہا۔ میں نے مساوا کہا اور اس کے ساتھ ہی ہمارا باہمی ذخیرہ الفاظ ختم ہو گیا۔ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ آخر اوما کیمرہ لے کر واپس آ گئی۔ تب دادی نے اس سے کچھ کہا اور مجھے لگا کہ وہ اپنے پوتے سے بات نہ کر سکنے پر دکھی ہوگی۔ اس سے کہو کہ میں لیو زبان سیکھنا پسند کروں گا، لیکن اسٹیٹس میں اس کام کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہے۔ اسے بتاؤ کہ میں کتنا مصروف ہوتا ہوں۔ وہ اس بات کو سمجھتی ہے، لیکن اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ انسان کو کبھی اتنا مصروف نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے لوگوں کے لیے بھی وقت نہ نکال سکیں۔ میں نے دادی کی جانب دیکھا اور اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ اس وقت محسوس ہو رہی مسرت ہمیشہ نہیں رہے گی، اور یہ چیز بھی حلقے کا حصہ تھی۔ یہ امر کہ میری زندگی ایک جگہ رکی ہوئی نہیں، اور یہ کہ اس علاقائی دورے کے بعد بھی بدستور مشکل انتخاب کرنے پڑیں گے۔ رات بہت جلد ہو گئی اور ہوا کے جھونکے آنے لگے۔ برنارڈ، رائے اور میں تالاب کی طرف گئے اور کھلی فضا میں نہائے۔ گھر واپس آنے پر کھانا لگا ہوا تھا اور ہم نے جی بھر کر کھایا۔ کھانے کے بعد رائے یہ کہہ کر چلا گیا کہ اسے کسی سے ملنا ہے۔ یوسف اپنی جھونپڑی میں گیا اور ایک پرانا ٹرانزسٹر ریڈیو لے کر آیا جو دادا کا ہوا کرتا تھا۔ اس نے BBC کا خبر نامہ لگایا۔ آوازیں کسی اور دنیا سے آتی ہوئی لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد دیے کی لو نیچی ہو گئی اور سب اپنے اپنے بستر میں کھسکنے لگے۔ دادی کمبل اور 2 چارپائیاں لائی۔ ہم لیٹ گئے تو اس نے دیا بجھایا۔ تھکن کے باعث میرا جسم درد کر رہا تھا۔ دادی کے بیڈ روم سے اس کی اور اوما کی باتوں کی مدھم آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ رائے کہاں گیا تھا۔ پھر مجھے بوڑھے کی قبر پر لگی پیلی ٹائلز کا خیال آیا۔ برنارڈ نے سرگوشی کی۔ باری، کیا تم جاگ رہے ہو؟ ہاں۔ کیا چیز تمہیں گھر کی طرف کھینچ لائی ہے؟ برنارڈ یقین سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، بس لگا کہ مجھے یہاں آنا چاہیے۔ برنارڈ نے جواب دیے بغیر کروٹ بدل لی۔ لمحہ بھر بعد ہی مجھے اس کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز آئی۔ میں اندھیرے میں گھورتے ہوئے رائے کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ صبح کے وقت سعید اور یوسف نے کہا کہ اوما اور میں ان کے ساتھ زمینوں پر چلیں۔ جب ہم صحن پار کر کے مکئی اور جوار کے کھیتوں میں چلنے لگے تو یوسف مڑا اور مجھ سے کہنے لگا، میں تمہیں بہت قدیم قسم کا انسان لگتا ہوں گا امریکہ میں فارمز کے مقابلے میں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں کاشتکاری کے متعلق زیادہ نہیں جانتا، مگر جہاں تک مجھے پتہ ہے زمین بہت زرخیز تھی۔ یوسف نے تائید کی، زمین بہت اچھی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ ان پڑھ ہیں، انہیں ترقی کے متعلق زیادہ سمجھ بوجھ نہیں، موضوع زرعی طریقے وغیرہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ میں انہیں بتانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ سنتے ہی نہیں، اس لحاظ سے لوگ بہت ضدی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ سعید اپنے بھائی کو قہر آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن کچھ نہ بولا۔ چند منٹ بعد ہم ایک چھوٹے سے نالے پر پہنچے۔ سعید نے اونچی آواز میں ہمیں خبردار کیا۔ دوسرے کنارے پر 2 جوان لڑکیاں کھڑی تھیں۔ ان کے گیلے بال سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ وہ شرما کر جھاڑیوں کے پیچھے ہو گئی اور سعید نے پانی کے ساتھ ساتھ لگی باڑ کی جانب اشارہ کر کے کہا، یہاں ہماری زمین ختم ہوتی ہے۔ پہلے جب میرا باپ زندہ تھا تو کھیت کہیں زیادہ بڑے تھے، لیکن جیسا کہ ماں نے بتایا بہت سی زمین دوسروں کو دے دی ہے۔ یوسف نے اس جگہ سے واپس جانے کا فیصلہ کیا، لیکن سعید مجھے اور اوما کو کچھ آگے تک لے گیا۔ وہاں ایک جھونپڑی کے سامنے درمیانی عمر کی عورت بیٹھی گلا چھان رہی تھی۔ اس کا سارا لباس سرخ تھا۔ اس نے کام چھوڑ کر ہم سے ہاتھ ملایا اور بتانے لگی کہ وہ میرے باپ کو یاد کرتی ہے، وہ بچپن میں اکٹھے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب اوما نے پوچھا کہ زندگی کیسی چل رہی ہے تو اس نے نفی میں سر ہلایا اور مدھم آواز میں بولی، حالات بدل گئے ہیں، جوان آدمی شہر کو چلے گئے، صرف بوڑھے عورتیں اور بچے رہ گئے ہیں، ہماری تمام دولت ختم ہو گئی۔ جب وہ بول رہی تھی تو ایک بوڑھا آدمی سائیکل پر آیا۔ اس کی سانس سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم انہیں کچھ دے سکتے ہیں۔ اوما نے دونوں کے ہاتھ میں کچھ شلنگ رکھ دیے اور ہم وہاں سے واپس روانہ ہوئے۔ کچھ دور پہنچ کر اوما نے پوچھا، سعید یہاں کیا ہوا ہے؟ پہلے تو کبھی اس طرح بھیک نہیں مانگی جاتی تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میرے خیال میں انہوں نے یہ چیز شہر والوں سے سیکھی ہے۔ لوگ کیسومو یا نیروبی سے واپس آتے اور انہیں بتاتے ہیں کہ تم غریب ہو، سو اب یہاں غربت کا یہ تصور پایا جاتا ہے۔ پہلے ایسے نہیں سوچا جاتا تھا۔ میری ماں کو دیکھو، ہم کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتے، وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے۔ اسے زیادہ پیسے نہیں ملتے مگر مل ضرور جاتے ہیں۔ وہ اس چیز پر فخر کرتی ہے، ہر کوئی ایسے ہی کر سکتا ہے، لیکن یہاں بہت سے لوگ ہمت ہار دیتے ہیں۔ جب ہم واپس پہنچے تو دادی اور رائے گھر سے باہر بیٹھے ایک بھاری سوٹ میں ملبوس آدمی سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ آدمی قریبی اسکول کا پرنسپل تھا۔ میں نے دیکھا کہ رائے نے اپنا تھیلا باندھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے؟ کینڈو بے کی طرف۔ پرنسپل صاحب اسی طرف جا رہے تھے، سو میں، برنارڈ اور ماں ان کے ساتھ ہی جانے کو تیار ہو گئے۔ ساتھ ایبو کو ساتھ لے آئی، تم بھی چلو اور وہاں خاندان والوں سے مل لینا۔
ओमा ने दादी के पास ही रहने का फैसला किया, लेकिन सईद और मैं अपने कपड़े समेट कर प्रिंसिपल साहब की पुरानी जलोपी में बैठ गए। मरकज़ी शाहरा से 2 घंटे लग गए। मगरिब में थोड़ी थोड़ी देर बाद विक्टोरिया झील दिखाई पड़ जाती। कैनरू पहुंचकर हमने प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा किया और मटाटों पे सवार होकर गलियों के भूल भुलैयों में रवाना हो गए। एक मरतबा फिर हर तरफ खेत और चरागाहें थी। एक मोटर पर कीजिया ने हमें मटाटों से उतरने का इशारा किया। तब हम दरिया के किनारे किनारे चलती हुई एक गली में दाखिल हुए। औरतें पत्थरों पर कपड़े धोती हुई नजर आए। कीजिया एक जगह पर रुकी और पत्थरों के एक ढेर की जानिब इशारा करके कुछ बोली। ये ओबामा की कब्र है, हमारा परदादा। आसपास की सारी ज़िंदगी के ओबामा यानी ओबामा की ज़मीन कहलाती है। हम जॉक ओबामा हैं, यानी ओबामा के लोग। हमारे लक्कर दादा की परवरिश एलोगो में हुई थी, लेकिन वो जवानी में ही यहाँ आ गया। ओबामा यहीं आबाद हुए और उनके बच्चे भी यहाँ पैदा हुए। राय ने वजाहत की। तो हमारा दादा वापस इलेगो क्यों गया था? राय कीजिया की जानिब मुड़ा, जिसने अपना सर हिलाया। राय ने कहा, यह सवाल दादी से पूछना। मेरी माँ का ख्याल है कि शायद उसकी अपने भाइयों से नहीं बनती थी। दरहकीकत उसका एक भाई अब भी यहाँ रहता है। वो काफ़ी बूढ़ा हो गया है, लेकिन शायद तुम उससे मिल सकते हो। हम एक छोटी सी लकड़ी की झोंपड़ी के सामने पहुँचे, जहाँ एक दराज कद खूबसूरत औरत सहन में झाड़ू दे रही थी। उसके पीछे एक जवान आदमी पोर्च में बैठा था। औरत ने आंखों पे हाथ से साया किया और हाथ हिलाने लगी। आदमी हमारी जानिब आने लगा। राय ने आगे बढ़कर औरत से हाथ मिलाया, जिसका नाम सेलिना था। आह, तो तुम लोग आ ही गए। एबो हम में से हर एक को बारी बारी गले मिलते हुए बोला। मैंने काफ़ी अरसा पहले सुना था कि तुम बारी के साथ आ रहे हो। हाँ, तुम्हें तो हालात का पता ही है। हमें इंतज़ामात करने में कुछ अरसा लग गया। राय ने कहा, मुझे तुम्हारे आने की बहुत खुशी है। मुझे वापस नैरोबी जाना पड़ रहा है। क्यों? यहाँ ठीक नहीं है? यहाँ काफ़ी बोरियत है, तुम्हें यकीन नहीं आएगा। न टेलीविज़न न क्लब। मेरे ख्याल में ये देहाती लोग बहुत सुस्त हैं। अगर बिली ना आया होता तो मैं यकीनन दीवाना हो जाता। बिली आया हुआ है? हाँ, वो यहीं कहीं होगा। एबो ने हाथ हिलाया और फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। सो बारी, तुम मेरे लिए अमेरिका से क्या लाए हो? मैंने बैग में हाथ डाला और पोर्टेबल केस प्लेयर निकाला जो मैंने उसके और बर्नार्ड के लिए ख़रीदा था। उसने कैसेट प्लेयर उलट पलट कर देखा और फिर कुछ मायूस होकर बोला, ये सोनी का तो नहीं है ना? फिर उसने ऊपर देखा और कुछ संभलने की कोशिश करते हुए मेरी पुश्त पर हाथ मारा। ठीक है बारी, शुक्रिया, बहुत बहुत। मैंने गुस्सा छुपाते हुए सर हिला दिया। वो बर्नार्ड के साथ खड़ा था और दोनों की शक्ल बहुत मिलती थी। जितनी कद, एक जैसा शरीरा बदन, एक जैसे नकूश। मैंने दिल में सोचा कि अगर एबो की मूछें ना हो तो इन्हें जुड़वा ही समझा जाएगा। हम सेलिना के पीछे चलते हुए घर के अंदर गए और एक ट्रे में बिस्किट और सोडा लाई। इतने में मूंछों वाला एक खुशशक्ल नौजवान दरवाजे से अंदर आया और बुलंद आवाज़ में बोला, राय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राय उठा और उसे गले लगाया। तुम मुझे जानते हो? खाने को कुछ ढूंढ रहा था। मैं तुमसे भी यही पूछूंगा। मैं तो माँ से मिलने आया था। अगर मैं ज़्यादा अरसा डाल दूँ तो वह शिकायत करती हैं। उसने सेलिना को रुखसार पर चूमा और मेरा हाथ पकड़कर ज़ोर से मसाफे किया। मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरे अमरीकी कज़न को लाए हो। बारी, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम यहाँ हो। वो सेलिना की जानिब मुड़ा। क्या तुमने बारी को कुछ खिलाया है? अभी देती हूँ बिली। सेलिना ने कीजिया का हाथ पकड़ा और राय की जानिब मुड़ी। तुमने देखा कि माँ को क्या कुछ करना पड़ता है? वैसे तुम्हारी दादी कैसी है? वैसी की वैसी, उसने सोचते हुए सर हिलाया। फिर तो कोई बुरी बात नहीं। वो कीजिया के हमरा कमरे से बाहर चली गई और बिली दीवान पर राय के पहलू में दराज हो गया। अच्छा, तो तुम अब भी बवाना के पागल हो? ज़रा अपना हाल देखो, हट्टे कट्टे सांड हो। तुम्हें तो स्टेट्स में मज़े उड़ाने चाहिए। राय बोला, बस ठीक है। मुबासा कैसा है? मैंने सुना है कि तुम पोस्ट ऑफिस में नौकरी कर रहे हो। बिली ने कंधे झुकाए। तनख्वाह अच्छी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। वो मेरी जानिब मुड़ा। बारी, मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारा ये भाई जंगली था। सच्ची बात तो ये है कि पहले हम सब जंगली हुआ करते थे। हम ज़्यादातर वक्त गर्म जिस्मों का पीछा करने में गुजारते थे, है ना राय? फिर उसने राय की रान पर हाथ मारा और हंसा। तो मुझे बताओ, अमेरिकी औरतें कैसी हैं? राय हंसा, लेकिन सेलिना और केजिया को खाना लेकर वापस आते देखकर उसने कुछ सुख का सांस लिया। बिली बोला, देखो बारी, तुम्हारा बाप और मेरा बाप हम उम्र थे। बहुत कम फ़र्क था जब राय और मैं बड़े हो रहे थे।
تو ہم بھی ہم عمر تھے، اس لیے ہمارا قریبی تعلق بننا فطری بات ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہارا باپ ایک عظیم انسان تھا۔ اپنے باپ کی نسبت اس کے ساتھ میرے زیادہ اچھے تعلقات تھے۔ اگر مجھے کوئی مصیبت پیش آتی تو انکل بارک سب سے پہلے ہاتھ آگے بڑھاتے، اور رائے، مجھے یقین ہے کہ تم بھی میرے باپ سے ہی رجوع کرو گے۔ رائے نے دھیمی آواز میں جواب دیا، ہمارے خاندان کے لوگ ہمیشہ دوسروں کے بچوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے رہے۔ اپنے بچوں کے معاملے میں وہ کمزور نہیں نظر آنا چاہتے تھے۔ بلی نے سر ہلایا اور اپنی انگلیوں کو چاٹا۔ پتہ ہے رائے، میرے خیال میں تمہاری بات کافی حد تک درست ہے۔ میں خود یہ غلطی نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنے گھر والوں سے برا سلوک نہیں کروں گا۔ بلی نے اپنے صاف ہاتھ سے بٹوا نکالا اور مجھے اپنی بیوی اور 2 بچوں کی تصویر دکھائی۔ قسم سے شادی آپ کو ہڑپ کر لیتی۔ اب مجھے دیکھو رائے، میں بہت متحمل مزاج ہو گیا ہوں۔ گھردار آدمی یقیناً انسان ایک حد تک ہی جا سکتا ہے۔ میری بیوی جانتی ہے کہ مجھ سے کیسے نمٹنا ہے۔ تم کیا کہتے ہو سعید؟ میں نے محسوس کیا کہ جب سے ہم وہاں پہنچے تھے سعید چپ چپ سا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ دھوئے اور بلی کی جانب متوجہ ہوا۔ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی، اسی لیے شاید مجھے بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں مانتا ہوں کہ ان معاملات پر کچھ سوچ بچار کرتا رہا ہوں۔ میں نے نتیجہ نکالا ہے کہ افریقہ کا سنگین ترین مسئلہ معلوم ہے کیا ہے؟ اس نے کمرے میں نگاہ ڈالی۔ مرد اور عورت کے درمیان یہ چیز۔ ہم مرد طاقتور بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری طاقت اکثر صحیح جگہ پر نہیں لگتی۔ جیسے ایک اور عورت لانے کا معاملہ ہے۔ ہمارے باپوں کی کہیں کہیں بیویاں تھیں، سو ہم بھی کہیں عورتیں چاہتے ہیں۔ ان سب عورتوں کا کیا انجام ہوتا ہے؟ وہ حسد کرنے لگتی ہیں، ان کے بچے اپنے باپوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ سعید کہتے کہتے رک گیا۔ یقیناً میری ایک بھی بیوی نہیں، اس لیے مجھے مزید نہیں بولنا چاہیے۔ میں مانتا ہوں کہ تجربہ نہ ہو تو عقل مند آدمی کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ کھانا ختم ہونے تک اندھیرا چھا چکا تھا اور ہم کھانے کے لیے سرینا اور کیزیا کا شکریہ ادا کر کے بلی کے ہمراہ باہر گلی میں نکل گئے۔ پورے چاند کی روشنی میں چلتے چلتے ہم ایک چھوٹے سے مکان میں پہنچے جہاں ایک پیلی کھڑکی کے باہر پتنگے اڑ رہے تھے۔ بلی نے دروازے پر دستک دی تو ایک چھوٹے قد کا آدمی باہر آیا۔ اس کی آنکھیں ہمیں گھور رہی تھی، لیکن لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس کے پیچھے ایک اور دراز قد اور بہت دبلا پتلا آدمی بیٹھا تھا۔ دونوں نے پرجوش انداز میں ہم سے مصافحہ کیا اور میرے ساتھ ٹوٹی پھوٹی انگلش بولنے کی کوشش کی۔ تمہارا بھتیجا؟ سفید بالوں والے آدمی نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا۔ چھوٹے قد کا آدمی ہنس کر بولا، اس آدمی کے بال سفید ہیں، لیکن تمہیں انکل کہہ رہا ہے۔ ہاں ہاں، پسند آئی یہ انگلش؟ آؤ۔ وہ ہمیں لکڑی کی ایک میز تک لے گئے جس پر بغیر لیبل والی ایک بوتل اور 3 گلاس پڑے تھے۔ سفید بالوں والے نے بوتل اٹھائی اور ہر گلاس میں شراب ڈالی۔ بلی نے اپنا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا، باری، یہ ویسکی سے بہتر ہے، یہ آدمی کو مرد بنا دیتی ہے۔ اس نے سارا گلاس حلق میں انڈیل لیا۔ رائے اور میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میری چھاتی پھٹ جائے گی۔ گلاس دوبارہ بھرے گئے، لیکن سعید نے منع کر دیا۔ سفید بالوں والے آدمی نے مزید ایک ڈرنک پیا اور نہیں، ابھی نہیں، شکریہ، میں نے کھانسی روکتے ہوئے کہا۔ تم میرے لیے کچھ لائے ہو نا؟ کوئی ٹی شرٹ یا جوتے؟ سفید بالوں والے نے پوچھا۔ مجھے افسوس ہے، میں سب چیزیں ایلگو میں رکھ آیا ہوں۔ چھوٹے قد والا آدمی مسکراتا رہا کہ جیسے اسے سمجھ نہ آئی ہو، اور مجھے دوبارہ ڈرنک پیش کیا۔ اس مرتبہ بلی نے اس کا ہاتھ پرے کر دیا۔ اسے رہنے دو، ہم بعد میں اور پی لیں گے، پہلے اپنے دادا سے مل لیں۔ دونوں آدمی ہمیں پچھلے کمرے میں لے گئے۔ وہاں ایک مٹی کے تیل والے دیے کے سامنے نہایت بوڑھا شخص بیٹھا نظر آیا۔ اس کے بال برف جیسے سفید اور جلد کپڑے جیسی باریک تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے بے حرکت بیٹھا تھا۔ بلی نے اسے بتایا کہ کون ملنے آیا ہے۔ بوڑھے نے سر ہلایا اور ہلکی شکستہ آواز میں کچھ کہنے لگا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اسے تم سے مل کر خوشی ہوئی، وہ تمہارے دادا کا بھائی ہے، وہ تمہارے لیے دعا گو ہے، رائے نے ترجمہ کر کے بتایا۔ میں نے کہا کہ میں بھی اس سے مل کر بہت خوش ہوں۔ بوڑھے نے دوبارہ سر ہلایا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ گوروں کے ملک میں بہت سے نوجوان کھو گئے ہیں، اس کا اپنا بیٹا بھی امریکہ میں ہے اور کئی سال سے گھر نہیں آیا۔ وہ کہتا ہے کہ اس قسم کے آدمی بھوت ہیں، جب وہ مر جائیں تو کوئی بھی گریہ زاری نہیں کرے گا، انہیں اجداد بھی خوش آمدید نہیں کہیں گے، اس لیے اچھی بات ہے کہ تم واپس آ گئے۔ بوڑھے نے ہاتھ اٹھایا تو میں نے آہستگی سے مصافحہ کیا۔ جب ہم اٹھنے لگے تو پیچھے سے اس نے آہستہ سے لیو زبان میں کچھ کہا۔ باہر آ کر رائے نے وضاحت کی، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں اس کے بیٹے کی کوئی خبر ملے تو اسے کہنا کہ گھر آ جائے۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ اور آج کا پارٹ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو آج کا پارٹ پسند آیا ہوگا۔ مجھے تو بہت زیادہ پسند آیا اور میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اس کے اگلے ابواب میں۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔